بنیاد پر دشمنی عبادت ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، وہ سب میرے دشمن ہیں، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اگر ابراہیم کے اگر کوئی دوست ہے تو صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین کے تعارف پیش کرتے ہیں ابراہیم۔ آئیے اس رب العالمین کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اذ قربا قربانا، جب آدم کے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، یہ بھی اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین فوری طور پر قربانی کرنے کے بعد رزق جاری نہیں کرتے۔ ہم سے پہلے لوگوں کی قربانی جب وہ قربانی پیش کرتے تھے، قربانی پیش کرنے کے بعد فوراً رزق جاری کرتے تھے، کن کی قربانی ہوئی ہے اور کن کی قربانی نہیں ہوئی۔ یہ بھی رب العالمین کی ہم پر بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا احسان ہے۔ لوگ قربانی کرتے تھے، قربانی کرنے کے بعد کسی ویرانے میں اس قربانی کو رکھتے تھے، جن کی قربانی مقبول ہوتی اس قربانی کو آسمانوں سے آگ آتی اور آگ کھا جاتی، اور جن کی قربانی قبول نہ ہوتی ان کی قربانی وہیں پر پڑی رہتی۔ یہ بھی رب العالمین کی ہمارے اوپر فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر پردہ پوشی کیا۔ تو قربانی کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کرنا۔ اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے والوں، وہ اللہ کون ہے جو رب العالمین ہے؟ اس رب العالمین کا تعارف کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین۔ ابراہیم کو ان کے سامنے ان کے معبودان باطلہ کی بے بسی، مجبوری، کمزوری بیان کرنے کے بعد سوالات پہ سوالات کر کے ان کے سامنے پہلی فرصت میں معبودان باطلہ کی بے بسی، مجبوری، کمزوری بیان کی، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ یہ کچھ لے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا جو کچھ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، اور جن کو لوگ معبود بنا کر جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کرنے والے بھی اور ان کے معبود بھی سب میرے دشمن ہیں، اور اگر میری دوستی ہے تو کس سے ہے؟ رب العالمین سے ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین۔ رب العالمین وہ ہے الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ میرا خالق ہی رب العالمین ہے، میرے مالک ہی رب العالمین ہے، میرے رازق ہی رب العالمین۔ فہو یہدین، ہدایت دینے پر بھی میرے خالق قادر ہے، ہدایت دینے پر قادر میرے خالق و مالک ہے، وہی میرے معبود ہے، وہی میرے مسجود ہے، اسی پر مجھے ایمان و یقین ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میرے خالق ہے، وہی ہادی ہے، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، جو رب العالمین ہے اس کی دوسری نشانی اور پہچان یہ ہے یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتا بھی وہی ہے اور پلاتا بھی وہی۔ بہت سے لوگ کھانے پینے کے اشیاء سے محروم ہیں، کھا نہیں سکتے غربت کی وجہ سے، پی نہیں سکتے غربت کی وجہ سے، مختلف مشروبات پی نہیں سکتے، دودھ پی نہیں سکتے، گوشت کھا نہیں سکتے، فروٹ کھا نہیں سکتے غربت کی وجہ سے۔ اور بہت سے لوگ ہے تو
امیر ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، لیکن کھا نہیں سکتے بیماری کی وجہ سے، پی نہیں سکتے بیماری کی وجہ سے۔ جو مجھے بیماریوں سے پاک رکھ کر، جو مجھے غربت اور تنگ دستی سے پاک رکھ کر جو مجھے کھلاتا ہے وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، وہ رازق ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں کھانے میں اسراف کرتا ہوں، پینے میں اسراف کرتا ہوں، اس رب کی جو قانون ہے، اس کی قوانین کی جب میں وائلیشن کرتا ہوں، اس کی میں مخالفت کرتا ہوں اور میں حد کراس کرتا ہوں، اور حد کراس کرنے کی وجہ سے مجھ میں بیماری آتی ہے۔ حدود کراس کرنے کی وجہ سے بس اوقات ہم اتنے کھاتے ہیں، پیٹ اندر سے صدا دیتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف سے کام مت لو۔ کھانے اور پینے میں رزق کے جتنے ہم توہین کرتے ہیں شاید کوئی اور توہین کرتے ہیں۔ رزق کی توہین، رزق کی عزت کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روٹی کی عزت کیا کرو۔ اس کی عزت کیا ہے؟ ایک ذرہ بھی ضائع ہونے نہ دو۔ ہاتھ پر لگے ہوئے جو ذرات ہیں اسے خود چاٹو یا دوسرے سے چٹواؤ۔ اس حد تک اسلام کھانے کی حرمت کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ آنے والے دن ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کھانے پینے اور ذکر اللہ کے دن ہیں، تو لہذا اسراف نہ کیا کرو۔ اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو بات میں کر رہا تھا ابراہیم اپنے خالق کے تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب بیمار میں ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا وہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا شفا دینے پر قادر صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ ہے عقیدہ ابراہیمی، جو شفا حاصل کرنے کے لیے مختلف تعویذ سے لٹکاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، مجاوروں کے پاس جاتے ہیں، جو مختلف قسم کے داغے باندھتے ہیں، جادو اور ٹونے کے سہارا دیتے ہیں، جادوگروں اور جادوگرنیوں کی مدد لیتے ہیں، وہ عقیدہ ابراہیم سے محروم ہے۔ جو عقیدہ ابراہیم سے محروم ہے ان کی قربانی ناقابل قبول ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیمی عقیدہ اپناؤ۔ کھلانے والا بھی رب کی ذات، پلانے والا بھی رب کی ذات، پیدا کرنے والا بھی رب کی ذات، ہدایت دینے والا بھی رب کی ذات۔